امیروں کا ایک دوسرے کی بات ماننا۔ کئی پرانے اکٹھے ہو جائیں تو آپس میں اختلاف نہ کریں بلکہ ایک دوسرے کی بات مانیں۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو لشکر کا امیر بنا کر ملک شام کی بستیوں میں قبیلے قضاع کے قبائل بنو بلی اور بنو عبداللہ وغیرہ میں بھیجا۔ بنو بلی حضرت عمرو کے والد عاص بن وائل کے ننیھال کے لوگ تھے۔ جب حضرت عمرو رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو دشمن کی بڑی تعداد دیکھ کر ڈر گئے۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدد کے لیے آدمی بھیجا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اولین کو حضرت عمرو رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے جانے کی ترغیب دی، جس پر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما اور دیگر سرداران مہاجرین تیار ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو ان حضرات مہاجرین کا امیر بنایا۔ جب یہ لوگ حضرت عمرو رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو حضرت عمرو رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا میں آپ لوگوں کا بھی امیر ہوں، کیونکہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آدمی بھیج کر آپ لوگوں کو اپنی مدد کے لیے بلایا ہے۔ حضرات مہاجرین نے کہا نہیں، آپ اپنے ساتھیوں کے امیر ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ مہاجرین کے امیر ہیں اور حضرت عمرو رضی اللہ عنہ نے کہا آپ لوگوں کو تو میری مدد کے لیے بھیجا گیا ہے، اس لیے اصل تو میں ہوں، آپ لوگ تو میرے معاون ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ اچھے اخلاق والے اور نرم طبیعت انسان تھے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے کہا اے عمرو، آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو آخری ہدایت دی تھی وہ یہ تھی کہ جب تم اپنے ساتھی کے پاس پہنچو تو تم دونوں ایک دوسرے کی اطاعت کرنا، اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں تمہاری بات ضرور مانوں گا۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امارت حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی۔ حضرت زہری بیان کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو کلب، بنو غسان اور عرب کے ان کافروں کے پاس جو شام کے دیہات میں رہتے تھے 2 لشکر بھیجے۔ ایک لشکر پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو اور دوسرے لشکر پر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ جب لشکروں کے جانے کا وقت ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو بلا کر ان سے فرمایا ایک دوسرے کی نافرمانی نہ کرنا۔ جب یہ دونوں حضرات اپنے لشکر لے کر مدینہ سے روانہ ہو گئے تو حضرت ابو عبیدہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو علیحدہ ایک طرف لے جا کر کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو خاص طور سے ہدایت فرمائی ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کی نافرمانی نہ کرنا، اس لیے اب اس ہدایت پر عمل کی صورت یہ ہے کہ یا تو تم میرے مطیع اور فرما بردار بن جاؤ یا میں تمہارا مطیع اور فرما بردار بن جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، تم میرے مطیع اور فرما بردار بن جاؤ۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے میں بن جاتا ہوں، اور یوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں لشکروں کے امیر بن گئے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا اور انہوں نے حضرت ابو عبیدہ سے کہا کیا آپ نابغہ نامی عورت کے بیٹے کی اطاعت اختیار کرتے ہیں اور ان کو اپنا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اور ہمارا امیر بنا رہے ہیں؟ یہ کیسی رائے ہے؟ یعنی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا اے میری ماں کے بیٹے، یعنی اے میرے بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور ان کو خاص ہدایت فرمائی تھی کہ تم ایک دوسرے کی نافرمانی نہ کرنا، تو مجھے یہ ڈر ہوا کہ اگر میں نے ان کی اطاعت نہ کی تو مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو جائے گی اور میرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق میں لوگوں کا دخل ہو جائے گا، یعنی لوگوں کی وجہ سے میرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق میں فرق آ جائے گا، اور اللہ کی قسم مدینہ واپسی تک میں ان کی بات ضرور مانتا رہوں گا۔ جب یہ دونوں لشکر مدینہ منورہ واپس پہنچے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی اور ان سے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ میں تم مہاجرین کا امیر صرف تمہیں میں سے بنایا کروں گا، کسی اور کو نہیں بناؤں گا۔ رعایا پر امیر کے حقوق۔ حضرت سلمہ بن شہاب عبدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے رعایا کے لوگو، ہمارے تم پر کچھ حقوق ہیں، ہماری غیر موجودگی میں بھی تم ہمارے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو، ہماری موجودگی میں تو کرنا ہی ہے، اور خیر کے کاموں میں ہماری مدد کرو، اور اللہ کے نزدیک امام کی بردباری اور نرمی سے زیادہ محبوب اور لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند کوئی چیز نہیں ہے،
اور امام کی جہالت والے رویے سے زیادہ مبغوض اللہ کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عکیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بردباری امام کی بردباری اور نرمی سے زیادہ محبوب نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی جہالت امام کی جہالت سے زیادہ مبغوض نہیں ہے، اور اپنے ساتھ پیش آنے والے معاملات میں جو آدمی عفو درگزر سے کام لے گا اسے عافیت ملے گی، اور جو اپنی ذات کے بارے میں لوگوں سے انصاف کرے گا اسے اپنے کام میں کامیابی ملے گی، اور اطاعت میں ذلت برداشت کرنا گناہوں میں ظاہری عزت ملنے سے نیکی کے زیادہ قریب ہے۔ امراء کو برا بھلا کہنے کی ممانعت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جو ہمارے بڑے تھے انہوں نے ہمیں امراء کے بارے میں چند باتوں سے منع کیا، اور وہ چند باتیں یہ ہیں کہ تم اپنے امیروں کو برا بھلا نہ کہو اور ان کو دھوکہ مت دو، اور ان کی نافرمانی نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور صبر کرو، کیونکہ موت یا قیامت عن قریب آنے والی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔